یہ ایک تو طارق صاحب یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا تھا ہنگامی کابینہ کا وہ کیوں نہیں ہو سکا، اور کیا کابینہ کی پیشگی منظوری کے بغیر جو ترامیم پیش کی گئی ہیں، یعنی وہ اس مسودے میں یا اس بل میں جو سینٹ سے منظور ہوا تھا، ان کی کیا آئینی قانونی حیثیت ہوگی؟ یہ کسی وزیر سے، کسی ماہر قانون سے آپ کی بات ہوئی ہے، اور یہ کیوں جلدی تھی کہ کابینہ کے اجلاس کا بھی تردد نہیں کیا گیا؟ جی، وفاقی کابینہ کا اجلاس انٹیکٹ ہے، ابھی تو ہی یہ پرائم منسٹر کی اسپیچ ختم ہوگی، اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جہاں پرائم منسٹر کی سپورٹ ایسے اتفاق سے میں وہیں کھڑا ہوں جہاں کے کابینہ کا اجلاس ہونا ہے۔ تو پرائم منسٹر کے عملے سے میں نے پوچھا کہ اجلاس ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، اس اسپیچ کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، کابینہ کی میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا۔ البتہ یہ جو آپ نے نقطہ ایک اٹھایا ہے کہ کیا پہلے کابینہ سے منظور ہونے کے بعد پھر آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کی جانی چاہیے تھی؟ آئینی قانونی تقاضا تو یہی ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ پہلے جو ہے کابینہ منظوری دیتی، اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا۔ اب یہ جو نے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے قومی اسمبلی کی، اس کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری دی جائے گی۔ تاہم اس کے اوپر جو ہے آئینی اور قانونی ماہرین ایکسپرٹ سے بھی اوپینین دینا باقی ہے۔ میرے خیال میں اس کی شاید کوئی گنجائش ایسی ہوگی، ادروائز حکومت ایسے اتنی بڑی کوئی ایسی غلطی کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کسی ایکسپرٹ سے ابھی تک بات ہو نہیں سکی۔ یہ کابینہ کا اجلاس البتہ طے ہے، ابھی اس تھوڑی دیر اگلے کوئی 4-5 منٹ میں یوں ختم ہوگا، کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ جی صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں طارق صاحب کہ ماحول کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب بڑے طویل عرصے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے، پہلے بھی میرا خیال ہے وہ جب ترمیم 26 میں آئی تھی اس وقت ہی وہ شریک ہوئے تھے، اس کے بعد تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کسی اجلاس میں ان کو شریک ہوئے۔ وہ کیسا رہا، ان کا کیسا استقبال ہوا، اور اوورآل جو مسلم لیگ کے ارکان ہیں خاص طور پر، کیونکہ نواز شریف صاحب کی شرکت کا مطلب ہے کہ اونرشپ دی ہے انہوں نے اس ترمیم کو، کہ یہ برین چائلڈ مسلم لیگ نون کا ہے اور میاں صاحب کی فل سپورٹ حاصل ہے اس کو، تو کیا ماحول تھا؟ ایم این ایز کیا کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ووٹ کی اس کی ضرورت نہیں تھی، حکومت کے پاس 12 سے 14 ووٹ اب بھی زیادہ تھے، ان کو مطلوبہ تعداد سے 14 ووٹ زیادہ تھے۔ نواز شریف صاحب کا ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس سارے عمل کی اونرشپ لی ہے۔ یہ پیغام دینا تھا کہ جو ایک ہوتا ہے کہ شاید نواز شریف اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہیں، ادروائز حمزہ شہباز تو نہیں ہے ووٹ دینے، اگر اتنا ہی ضرورت حمزہ شہباز صاحب تو تشریف نہیں لے کے آئے، لیکن نواز شریف صاحب تشریف اسی لیے لے کے آئے اس سارے سسٹم کو وہ انہوں نے اون کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہیں۔ یہ توسط غلط ہے کہ وہ نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ بالکل اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہیں۔ انہوں نے ووٹ دیا، جب وہ آئے تو پہلے انہوں نے وزیر اعظم کے چیمبر گئے، وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیمبر سے باہر آ کے ان کو ریسیو کیا، استقبال کیا، چیمبر میں بیٹھ رہے، اور پھر جو ہی یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو ان کو پروٹوکول کے ساتھ ایوان میں لایا گیا۔ ایوان میں جب بیٹھ گیا ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا، ہر شیک وائز جو ہے وہ ان کو اسٹینڈ کی پریکٹس کی تھی۔ جب نواز شریف صاحب 2-4 دفعہ اٹھے اور بیٹھے تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے یہ پیشکش کی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن نواز شریف صاحب ہر شیک کے اوپر یہ کھڑے ہو کے ووٹ دیتے رہے، پھر بیٹھتے رہے۔ اس دوران ان کا تھوڑا شوگر لیول بھی ڈاؤن ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے پھر بیٹھ کے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ خورشید شاہ صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی جو ہے یہ وہ ویل چیئر پہ آئے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ تہمینہ سلطانہ بھی آئیں، وہ بھی ان کی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ووٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے ایک لمبی لائن بھی تھی، پرانے لوگ بھی مل رہے تھے، ان کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ تاہم اسی دوران جو ہے پی ٹی آئی نے بھی ان کا گھیراؤ کر لیا۔ پی ٹی آئی کا ارکان نے وہاں پہ جو ہے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، ان کے اوپر پرائم منسٹر نواز شریف اور اسحاق ڈار یہ فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر وہ پھینکے۔ تو اس دوران جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے فوری طور پر جو ہے وہ منگوا لیا، اپنے سارجنٹ کو منگوا لیا اور ایک لین کھڑی کر دی نواز شریف سے، کوئی حساب میں لے لیا گیا تاکہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو۔
تو میاں نواز شریف لمبی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد جب ان کے تھوڑا جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا تو پھر ان کو واپس پرائم منسٹر کے چیمبر میں لے جایا گیا اور پھر انہوں نے جا کے وہاں کوئی ریفریشمنٹ کی کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا گیا تھا. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کی اسپیچ ہو گئی ہے, پرائم منسٹر کی اسپیچ ختم ہو گئی ہے اور اس کے فوراً بعد وفاقی کابینہ یہ بتائیں طارق صاحب یہ بتائیں اگر آپ سن سکتے ہیں جو طرح کا ماحول تھا اس میں خورشید شاہ صاحب کو بھی بڑی ایک فضیائی حاصل ہوئی. وہ بڑے مدت کے بعد آئے تھے, وہ بیمار تھے, تھے اکراس دا بورڈ تمام ارکان اسمبلی جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کا پوچھے تو انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو ملے, عیادت کی, ان کا حال احوال پوچھا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے گرد بھی ایک بڑا رشتہ لوگوں کا ملنے ملانے والوں کا. تو یہ سلسلہ تھا. بلاول بھٹو تھے, آصفہ بھٹو بھی تھیں. تو بڑا ایک تمام جو ایسے لیڈر جن کو کم ملتے ہیں ایم این اے سے اپنے, تو ان کو آج موقع مل گیا تھا. سب لوگ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی درخواستیں بھی دے رہے تھے, اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے, اپنے گلے شکوے بھی پیش کر رہے تھے. تو ظاہر آج کا دن ٹھیک ہے. یہ طارق صاحب آپ نے بتایا, ذرا یہ بتائیے, آپ نے اپوزیشن کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ایجنڈے کی کاپیاں ہیں وہ پھاڑی اور پھر سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلا لیا گیا. ووٹنگ سے پہلے بلاول صاحب نے بھی سپیچ کی, اپوزیشن اوورال نعرے بازی تو کرتی رہی, لیکن جو اس کی مخالفت میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس ترمیم کے جو خلاف ہے آج کی ڈیمونسٹریشن میں وہ یہ باور کروا پائی عوام کو کہ وہ واقعتاً اس کے خلاف ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی صفوں پہ متضاد آراء بھی رہتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ پہلے ہم سن رہے تھے چینلز پہ آ رہی تھی خبر کہ 11 ترامیم اپوزیشن نے پیش کی ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ پہلے ترامیم پیش کی گئیں پھر واپس لے لی گئیں, تو کچھ اپوزیشن کی طرف سے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ریورس کیوں ہوا؟ جی بالکل, اس کا ایک ہی وجہ تھی کہ اگر ترامیم میں حصہ لیتے, تجاوز دیتے, امینڈمنٹ میں حصہ لیتے تو پھر اس کا مطلب تھا وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے تھے. میری اطلاع یہی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی. پہلے انہوں نے اپنے طور پہ امینڈمنٹ کی آئے کی ہوئی تھی, یہ دینے والے تھے, لیکن بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ بالکل اس کے حصہ نہ لیں, کوئی امینڈمنٹ دے رہے ہیں, ہمیں بالکل کسی سے قبول نہیں ہے. تو آپ احتجاج میں شدید احتجاج میں جو انہوں نے کیا ریکارڈ کے اوپر آیا, پور شدید احتجاج کیا گیا انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اسمبلی کے ہاؤس میں. اس کے بعد واک آؤٹ کر کے چلے گئے. ترمیم واپس انہوں نے اسی لیے لیے کہ اگر وہ ترمیم دیتے اور وہ اس عمل کا حصہ بن جاتے تو اس طریقے سے انہوں نے اس عمل کو قبول کیا ہے. یہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ترمیم واپس لے لی ہے اور واک آؤٹ کر کے اسمبلی سے باہر چلے, ہاؤس سے باہر چلے گئے. صحیح ہے. اچھا, جو معاملات پینڈنگ رکھے گئے ہیں طارق صاحب ابھی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ میں بھی کہا کہ این ایف سی سے متعلق جو مشاورت ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا, تو یہ بات بھی ابھی آن ٹیبل ہے کہ این ایف سی ریوزٹ ہوگا اور پیپلز پارٹی اس پہ ہردرم بھی ہے, بضد بھی ہے. پھر بادشاہ خان جو کالا باغ ڈیم ہے اس کا بھی ذکر ہوا. تو اب کسی یکے بعد دیگرے کوئی ترمیم کا ماحول بن رہا ہے, کسی اگلی ترمیم کی تیاری بھی لگ رہی ہے. وہاں جو گفتگو ہوئی آپ کی لیجسلیٹر سے, ان کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بالکل, میری 2-3 اہم بندوں سے بات ہوئی, حکومت کی اہم وزیر سے بات ہوئی. تو میں نے کہا تو 28 کی ترمیم کا میں نے جب ان سے پوچھا کوئی ایسا ہے تو انہوں نے دیا گیا. انہوں نے کہا 28 کی ترمیم بالکل آ سکتی ہے, کیونکہ اے ایس پی کے مطالبات 26ویں ترمیم کے جو تھے اس کو 27 میں پینڈنگ کیا گیا تھا. اب بھی اس میں نہیں ہوئے تو ان کا بڑا شدید احتجاج ہوا ہے. تو ان کو یہی کہا گیا کہ 28ویں ترمیم جلد ہوگی. اس سے ایم کیو کا مطالبہ جو تھا لوکل پارٹیز کا نائب نظام وہ بھی کیونکہ 27ویں ترمیم میں شامل نہیں ہو سکا. بلوچستان سے باپ پارٹی کا مطالبہ تھا کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے, وہ بھی 27ویں نہیں ہو سکا. این ایس سی والا معاملہ بھی چھڑنا, اس کے اوپر ریویو کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو کبھی امکان یہی ہے, حالات یہی بتا رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم جلد رہے گی, جس میں باقی جو ایشوز رہ گئے تھے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, 27ویں ترمیم پاس کی ہے, لیکن ان کے تحفظات موجود ہیں, ان کے تحفظات موجود ہیں, باپ پارٹی کے تحفظات موجود ہیں, اے این پی کے تحفظات موجود ہیں. ان تحفظات کو اسی طور پر دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اب یہ 28ویں ترمیم کب آتی ہے, لیکن بالکل اس کا امکان موجود ہے. حکومت اس کی تیاری میں نظر آتی ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی, اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں جو ہے باقی اتحادیوں کو اعتراضات بھی طور دیے جائیں گے, ان کے مطالبات بھی موجود دیے جائیں گے. تو یقینی طور پر جو حکومتی حلقوں میں یہ بات کی جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم جلد آئے گی.